السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سوچا کہ ایک ایسی بات کا ذکر کیا جائے جس کے بارے میں ہم مسلمانوں میں عمومی طور پر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بطور مسلمان یہ غلط فہمی بہت بنیادی نوعیت کی ہے۔ وہ ہے ہمارا تصور ایمان بالغیب۔ ہم ایمان بالغیب سے کیا سمجھ پاتے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے؟ عمومی طور پہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلائنڈ فیتھ، ایک ایسی بات پہ یقین کرنا جو کہ ایکچولی آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا اس پہ اندھا ایمان ہے، اندھا اعتقاد ہے، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ حالانکہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات پہ ایمان لانا، یقین رکھنا جس کا ابھی ظہور نہیں ہوا، جس کی ابھی مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی، جس کا ابھی آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا، جس کو ابھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن آپ کی ریشنل سوچ، لاجیکل تھنکنگ اور آپ کا جو برہان ہے، آپ کی جو بصیرت ہے، آپ کا جو تجربہ ہے زندگی کا، کائنات کا، تخلیقات کا، وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ یہ بات بعین ہی گو کہ میرے مشاہدے میں نہیں آئی، لیکن یہ ہوگا اس طرح، اور اس طرح ہی ہے۔ یہ ساری جو میری زندگی اور اس سے منسلک جتنے ہی بھی عناصر ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ آگے جا کے اس طرح ہونا ہے۔ That's the logical, rational conclusion of what I have experienced so far, what I am experiencing, and what I know of creative process. یعنی آپ کو شعوری طور پر، فکری طور پر، وجدانی طور پر، انٹلیکچولی اس بات کا یقین ہو جائے، منطقی، لاجیکل، ریشنل تھنکنگ کے ذریعے کہ اگر یہ اس طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے یہ اس طرح ہوگا، اور میں نے اس بات پہ یقین ہے۔ گو کہ ابھی اس بات کا جس پہ میرا یقین ہے، جس کے بارے میں میرے موجودہ حالات اور میرا مشاہدہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، وہ ابھی میرے مشاہدے میں نہیں آیا، اس کا ظہور نہیں ہوا، اس کی مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی، اس کو میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن میری موجودہ حیثیت، حالات اور میرے ارد گرد کے جو تخلیقات اور واقعات اور جس روش پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب، یعنی کہ ایک ایسی بات پہ یقین لانا، یقین کرنا، ایسی بات پہ ایمان لانا جس کا ابھی آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا، جس کا آپ کو ابھی تجربہ نہیں ہوا، جس کا ظہور ابھی نہیں ہوا، لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جب اب تک کا میرا مشاہدہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا لاجیکل نتیجہ یہ بات نکلے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ جب آپ ایک بات کو شعوری طور پہ سمجھ چکے ہوں، دلیل کے ذریعے، عقل کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، گو کہ وہ بات ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم ذرا کائنات کو دیکھو، تم ذرا تخلیقات کو دیکھو، تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو، اپنے سے منسلک جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھو، موت اور زندگی کو دیکھو، حیات و ممات کو دیکھو، اس کانسٹنٹ
ریسائکلنگ اور کانسٹنٹ کریٹو اینڈ ریجنریٹو پروسیس کو دیکھو، یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جو تمہیں قرآن خبر دے رہا ہے کہ ایک اور زندگی بھی ہے، ایک اور دنیا بھی ہے، یہ دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے، تمہاری تخلیق اس کی گواہی دے رہی ہے، تمہارا نہ ہونے سے ہونا اس کی گواہی دے رہا ہے، اور پھر ہونے کے بعد نہ ہونا اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک اور دنیا ہے، ایک اور زندگی ہے. اور اس زندگی میں جو کچھ یہاں ہوا ہے اس کا لاجیکل آؤٹ کم ہوگا، کانسیکوینسز ہوں گے. جب آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. گو کہ وہ دنیا ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی، لیکن یہ دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ دنیا ظہور پذیر ہوگی، میں اس میں میرا دخول ہوگا. جیسے کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے مجھے اس دنیا کا شعور نہیں تھا، اسی طرح یہاں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اس دنیا کا شعور نہیں ہے، تجربہ ابھی نہیں ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ہوگا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کوئی قیامت اگر اس لمحے ظہور پذیر ہو جائے، اسی لمحے، میری ایمان میں اس کا ظہور پذیر ہونا ایک رتی بھر اضافہ نہیں کرے گا. یعنی وہ شعوری طور پہ سمجھ چکے تھے کہ قیامت کا ظہور ہونا، کا اسٹیبلش ہونا، نئی زندگی کا شروع ہونا، دیٹ از دا لاجیکل کنکلوژن، ریشنل کنکلوژن آف دس لائف اینڈ دس کریٹو پروسیس. تو رب العزت جب فرماتا ہے کہ ایمان بالغیب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا اعتقاد، بلائنڈ فیتھ. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز کو پہ یقین کرنا جو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی، اپنی عقلی سوچ کے زور سے اور اس کے بنیاد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.